بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا کی میں نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے. آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں. آج ہم اپنے اسٹوڈیو میں کھڑے ہیں جس کو کافی دنوں سے میری خواہش تھی کہ میں تیار کروں، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن سے میں تھکتا چلا جا رہا تھا، اور آگے آپ دیکھیں گے بھی میری سلائیڈ میں کہ ٹرانسپورٹیشن میرا کتنا وقت لے رہی ہے. پہلے میں اسٹوڈیو کو ایکسپلین کرتا ہوں، پھر میری کوشش ہے کہ ہم 30 منٹ سے زیادہ نہ بولیں، ہم صرف کلوزنگ کریں گے 2019 کی. صحیح ہے؟ تو آج سے مجھے دکھاتے جائیں گے اور میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا. ہم نے فرنٹ وال کو جب ڈیزائن کرنا تھا، یقیناً یہاں پہ پروجیکٹر چلنا ہے تو یہاں پہ اسکرین ہونی چاہیے تھی. اب سادہ سا طریقہ یہ تھا کہ میں اسکرین لٹکا دوں، لیکن ہم نے تھوڑا سا اس کو یونیک کیا کہ ہم نے یہ بتا دیا کہ کیمرہ 2 ہاتھوں میں ہے اور درمیان میں اسکرین ہے. تھوڑی سی یونیکنیس اور کریٹیوٹی لے کر آئے. اگر ہم ادھر چلے جائیں تو ہمارا فیملی کنسلٹنسی کی ڈیٹیل ہے. ساتھ آ جائیں تو کیریئر کاؤنسلنگ کا یونیک چارٹ ہے. آپ کو پاکستان میں یہ چارٹ اس وجہ سے نہیں ملے گا کہ جب میں ڈیزائن کر رہا تھا تو مجھے انڈیا کا ایک چارٹ تو ملا تھا، پاکستان کا نہیں تھا. یہ ٹوٹل ہمارا ڈیزائن کیا ہوا ہے. انشاءاللہ پورا ایک لیکچر اس پر ہوگا. ساتھ ایجوکیشن کنسلٹنسی ہے، بزنس کنسلٹنسی ہے، پاکستان کا میپ ہے، ایجوکیشن کنسلٹنسی رپیٹ ہو گئی، اور ہیلتھ کنسلٹنسی. اس طرح سے ہم نے اپنی ساری کنسلٹنسی کو یہاں پہ کور کیا، اور یہاں پر میں نے آپ کو دکھا دیا یونیکنیس. خاص بات اس کی کیا ہے، میرے بہت سارے ایسے کلائنٹس کہہ لیں، جونیئرز کہہ لیں، جو بہت اچھا نام بن چکی ہیں. میں نے ان سب سے کہا کہ آپ اپنا چینل لانچ کریں. وہ آئیڈیلزم کے چکروں میں چلے گئے کہ ایسا اسٹوڈیو ہو، ویسا اسٹوڈیو ہو، اسلام آباد میں دیکھ لیتے ہیں، لاہور میں دیکھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ کراچی کے رہائشی ہیں. لیکن کیا تھا، وہ آئیڈیلزم کے چکر میں. یہ پورا اسٹوڈیو تیار کرنے میں میرے 150 روپے لگے ہیں. وہ بھی طارق یہ والا پینٹ لے کر آیا تھا، اسکائی بلو، جو کہ ہمیں اتنا پسند نہیں آیا تھا. ہم نے ساری چیزیں کچرے سے کی ہیں. یہ پڑے ہوئے ٹوٹے ہوئے یہاں پہ کلر تھے کسی جگہ، جس سے یہ پورا میں نے ڈرا کیا. یہ جو پرنٹ ہوئے ہوئے ہیں، ہم کسی کا آرڈر ڈسپلے کر رہے تھے، اس میں کچھ پینافلکس بچ رہا تھا جو وائٹ ہی رہنا تھا، ہم نے اس پہ یہ پرنٹ کروا لیا. صحیح ہے؟ انسان اگر آئیڈیلزم سے نکلنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے. صحیح ہے؟ تو ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، یہ صرف دکھانے کے لیے کہ اب میں کوشش یہ کروں گا. جو ٹرانسپورٹیشن میں اتنا وقت ضائع کر رہا تھا، چونکہ اللہ کا شکر ہے کہ اب بہت زیادہ کلائنٹ لسٹ بڑھ گئی ہے، تو میں یہاں رہ کے بھی انہیں انٹرٹین کر سکتا ہوں، اور دنیا کو دیکھ بھی لیا کتنے پانی میں ہے. صحیح ہے؟ اب میں آؤں گا آج کے اس کی طرف، سیشن کی طرف، کہ 2019 میں ہم کیا لے کے چلے تھے اور کیا رہا. اس تصویر کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ آنکھیں اور کان اگر کھلی رکھی جائیں اور سنی جائیں وہ باتیں جو علم والی ہوتی ہیں، تو انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. اگر نہ سیکھنا چاہے تو اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. بیگر آف دی سٹی آف نالج، مجھے اپنا ٹائٹل یہ سب سے اچھا لگتا ہے، اور سب میری جو آٹو بایوگرافی کا ٹائٹل بھی جو ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہی ہوگا. دیٹس وائی یہ میں نے پکچر کی ہے. صحیح ہے؟ اب ہم آتے ہیں آگے کی طرف، اور عارف آگے کریں گے، اس کو آگے چلا دیں گے. آپ سلائڈ تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی. 2019 میں ٹوٹل میرے پاس تھے 8760 گھنٹے. صحیح، ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں تو میرے پاس بھی تھے. صحیح ہو گئی. لیکچر میں نے دیے 3600 گھنٹے. یہ تھے میرے لیکچرز میں گزرے، چونکہ ڈیلی کے میرے، آپ کو پتہ ہے کہ کمیٹڈ لیکچرز ہوتے ہیں، یہ وہ اس کو ملا کے میں نے کیا ہے. ریسرچ کا جو ٹائم میں نے رکھا ہوا تھا وہ میرا اتنا تھا 1095. کمی بیشی ہوتی رہی ہے لیکن میکسیمم یہ اچیو ہوا ہے. فیملی ٹائم اتنا ہی میں نے تقریباً دیا ان کو. نماز اور ادر ایکٹیویٹیز کے لیے میرا اتنا ٹائم رہا. سلیپنگ کے لیے میرا اتنا ٹائم رہا. اب میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو میرے پاس ابھی بھی غالباً 360 گھنٹے سم تھنگ ایرر ہے. وہ میرا ٹرانسپورٹیشن ایرر ہے. وہ میں ڈال سکتا تھا ریسرچ میں، کیونکہ میں ٹرانسپورٹ کے ٹائم میں ریسرچ تو کرتا ہی رہتا ہوں. لیکن اس کی وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ نہیں، ہمیں یہ ہے کہ بالکل وہیں ایک اسٹوڈیو ہونا چاہیے جہاں پہ ہم زیادہ وقت ریسرچ کرتے ہیں. جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہم نے اس چیز کو لیا. اسی کے اندر اب میں آگے چلتا ہوں. ہم نے کیا کیا، یعنی کہ اتنا سارے گھنٹے میں نے لکھ دیے. بہت سے لوگ بولیں گے سر صغیر نے تو غلط بیانی کر دی، لیکن تھوڑا سا اس کی وضاحت لے کے آیا ہوں میں. کیا کیا میں نے،
کہاں سے شروع کروں کہانی اور کہاں پہ ختم کروں؟ یہاں سے شروع کر دیتے ہیں. سیریز آف ریفلیکشنز UK کا ایک میرا پروجیکٹ ہے, وہ لانچ کیا. آج کی تاریخ تک 249 ملٹیپلائی بائی 2 ریفلیکشنز میں دے چکا ہوں, جو کہ ٹوٹل الحمدللہ کریٹو ورک ہے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. بیگر آف دا سٹی آف نالج کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ میں نے ایک اور پروجیکٹ شروع کیا. یہ اٹلی کا پروجیکٹ ہے میرا, وہ بھی یونیک ہوا. بکس میری ہو چکی ہیں 58, صحیح نا, اس سال کی 6 8 9 اس سال کی ہو جائیں گی. امیزن پہ بکس ڈلنا شروع ہوں گی, 5 ڈل چکی ہیں ہماری. بزنس سیٹ اپ جو میں نے کروائے لوگوں کو, بہت سارے کروائے, جس میں سے چیدہ لے کر آئے. انٹیریور ڈیکوریشن کا سیٹ اپ چل رہا ہے ہمارا, ووڈن کا ہمارا سیٹ اپ چل رہا ہے, منڈی کا چل رہا ہے, گوٹ فارمنگ چل رہا ہے, دیسی مرغی چل رہا ہے, کیٹل فارمنگ چل رہا ہے, فری لانسنگ چل رہا ہے, اسمال چکی چل رہی ہے, ہوم لومز چل رہی ہے, 3D پرنٹنگ چل رہی ہے. یہ ٹاپ پر میں نے بتائے ہیں. اس کے علاوہ بے انتہا سیٹ اپ کروائے ہیں, لسٹ وہ بھی ایک لمبی ہے اس چیز کے لیے. تھراپیز میں نئی چیزیں انٹروڈیوس کروائی. میڈیٹیشن کو بالکل نئے انداز سے لے کر آیا, NLP کو بالکل نئے انداز سے لے کر آیا, کوگنیٹو ریہیبلیشن ہیبٹ تھراپی کو بالکل نئے انداز سے لے کر آیا, مساج پلس ریفلیکسولوجی کو بالکل نئے جدید طریقے سے لے کر آیا, انفارمیشن تھراپی کو ڈفرنٹ وے سے لے کر آیا. صحیح ہو گئی. اچھا, پھر کیا کیا؟ کراچی کی اگر میں بات کروں تو کراچی میں تقریباً جو میں نے لیکچرز دیے وہ آپ سمجھیں 18 ملٹیپلائی بائی 3 ایک جگہ پر تھے, جو کہ بنسن کرسٹ میں تھے, اور پھر بقیہ ساری جگہوں کا کریں تو تقریباً وہ 72 بنتے ہیں, جو کہ کراچی کو صرف میں نے دیے. صحیح ہے. رمضان سیریز بہت یونیک سیریز رہی میرے لیے, بہت عرصے کی خواہش تھی, لوگوں کی ڈیمانڈ تھی. وہ ہم نے پورے 30 ڈیز کی رمضان سیریز کی لیکچرز کی فارمیٹ میں. وہ ایک علیحدہ چیز ہے. الحمدللہ ڈیرے پہ 5ویں سال یا 4تھے سال تراویح, 4تھے سال مسلسل اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم فرمایا اور ہم نے یہاں پہ تراویح کا سیشن بھی کیا. صحیح ہے, وہ بھی ہمارے لیے آنر کی بات ہو گئی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور سمجھیے گا, جو آپ لوگ تو ریگولر ہو نا میرے ساتھ, آپ بہت انجوائے کرو گے جو میں بولنے جا رہا ہوں. ریلیشن شپ کی ورلڈ کو بالکل نئی ڈیفینیشن دی. اچھا, جس پہ ایگری نہ کریں نا اس پہ منع کیجیے گا باقاعدہ. لوگوں کو بھی سننا چاہیے کہ میں غلط بھی بولتا ہوں. کیا ریلیشن شپ کی نئی ڈیفینیشن تھی نہیں ورلڈ کے لحاظ سے؟ ورلڈ کے لحاظ سے ایکسیپٹ کریں نہ کریں بھائی, میں تو بول کے جاؤں گا نا. صحیح ہوگی. ہسبینڈ وائف کی نئی ڈیفینیشن دی, ہسبینڈ وائف کی نئی ڈیفینیشن دی. کمیونیکیشن بالکل یونیک ڈیفینیشن دی. انڈائریکٹ کمیونیکیشن بالکل یونیک ڈیفینیشن ملی آپ کو. پین کی بالکل یونیک ڈیفینیشن ملی. پین مینجمنٹ بالکل ڈفرنٹ ملا. اینگر بالکل ڈفرنٹ ڈیفینیشن, اینگر مینجمنٹ بالکل ڈفرنٹ ڈیفینیشن آپ کو لے کر دی. پیرنٹنگ یونیک وے سے سمجھایا پیرنٹنگ کیسی ہوتی ہے. حقیقت اور اداکاری کا فرق سمجھایا. ایگریڈ اور ناٹ؟ تھینک یو. خواہش اور ضرورت بتایا دنیا کو سب سے زیادہ تباہ کر رہی ہے. ایگریڈ اور ناٹ؟ ایگریڈ. تھینک یو ویری مچ. نیکی کی بالکل یونیک ڈیفینیشن دی. دین اور دنیا کی بالکل یونیک ڈیفینیشن دی. 2 ڈیفینیشن دے چکا ہوں, اس کو آج ڈال رہا ہوں تاکہ وہ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے نشست میں دی ہے یا پھر کوٹ میں گئی ہوگی ریفلیکشنز کی فارم میں, لوگ اسے سمجھ نہیں سکے. پہلی چیز بتانے جا رہا ہوں. میں نے بولا کائنات فارمولے پہ چل رہی ہے. اب اٹھا کے دیکھو, آپ نے دیکھا سورج گرہن ہے, سولر ایکلپس, آپ اگلے 100 سال کے بھی بتا سکتے ہو کب ہوگا. فارمولا ہے نا. صحیح ہوگی. بارش کب ہوگی, کرکٹ میچ میں بتا نہیں دیتے کہ اتنے اوور میں, جب کیا ہوگا 30th اوور کی تیسری بال ہو رہی ہوگی تو کیا ہوگا, بارش ہوگی. اس کا مطلب بارش فارمولے پر ہے. صحیح ہوگی. ہم نے کہا زانی کو زانیہ ملتا ہے, زانیہ کو زانی ملتا, فارمولے پہ. صحیح ہوگی. یہ ہو ہی نہیں سکتا دھوکہ کرو اور خوش و خرم رہ سکو, فارمولے پہ.
اب یہ ہے کہ کائنات کے فارمولے سیکھنے ہیں. ہم کہتے ہیں جی بولے نا, بالکل فارمولے پہ رہے. موت کیسے فارمولے پہ؟ اور میں بولوں گا میں نے بتایا ہوا ہے. اب دیکھیں میں رپیٹ کرنے جا رہا ہوں. جب آپ سے ذمہ داریاں لینا شروع کر دینا اللہ, سمجھ جاؤ وقت پورا ہو گیا. جب تک آپ کسی کے لیے امپورٹنٹ ہو کائنات کے لیے, تو آپ دیکھو مر بھی رہے ہوگے اللہ بچائے گا, مرنے نہیں دے گا. جب وہ تمہارے سے انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا, اللہ بولے گا اب صحیح ہے بھائی. آپ نے جاب سے نکالنا ہے, فار ایگزامپل نام نہیں لیتا اس لڑکے کا, آپ نے کہا تھا کہ وہ صحیح کام نہیں کر رہا, آپ کیا کرو گے؟ آج سے ذمہ داریاں اس کی, اس کا مطلب ہے اس کو اشارہ ہو گیا کہ اب یہاں پہ دال نہیں گلے گی. صحیح ہوگی بات. یہی رب کا فارمولا ہے. اور جہاں پہ ذمہ داریاں بڑھنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ پوچھا گیا کہ وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اتنا غصہ آ گیا جب میرے نبی کا وصال ہوا, آپ کو نہیں آیا؟ کہتے جب وہ آیت آئی تھی نا کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا, مجھے ہو گیا تھا نبی کا کام مکمل ہو گیا, نبی اب جا سکتے ہیں, رخصت ہو سکتی ہے. بات وہاں پہ میچ کر گئی نا, صحیح ہوگی اس چیز کے لیے. تو کیا ہے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے. اسی طرح نئی زندگی آنے کا بھی سمجھا جا سکتا ہے. لیکن پتہ ہے کہ کمپلیکس فارمولے ہیں. ایک دور میں کئی میتھمیٹیشین سے جو ان چکروں میں پڑ گئے تھے, لیکن کائنات کے جو گھمبیر فارمولے ہیں, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو خلائی شٹل جو تباہ ہوا تھا ود ان 7 سیکنڈ جو خلا میں جا رہا تھا, کیا نام تھا اس کا؟ وہ دیکھیں ذہن میں نام آ جائے گا اس کے لیے. رشین وہ تھا, کیا بول کر گئے تھے وہ؟ ہم خدا کی تلاش میں جا رہے ہیں. انہیں کچھ اشارے ملے تھے. فارمولیشن ایسے ہو جاتی ہے پھر. صحیح ہوگی. تو ایک تو یہ والی چیز آج کے تھی, چونکہ میں نے کہا کہ آدھے گھنٹے کے اندر ہم نے ختم کرنا ہے نا, اس وجہ سے میں چاہ رہا ہوں کہ بہت ہی مختصر سا لے کے چلیں اس کے لیے. دوسری چیز, میں کچھ ڈیفینیشنز لے کر آیا. عام آدمی, امیر آدمی, بڑا آدمی, عظیم آدمی. صحیح ہوگی. اس لیے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ اس سال میں جو میں نے انٹرپرینور تیار کیے, الحمدللہ اللہ نے یہ بھی کرم کیا, تو وہ جو انٹرپرینور تھے ان میں کچھ عام آدمی بنے, کچھ امیر آدمی بنے, کچھ بڑے آدمی بنے, کچھ عظیم آدمی بنے. لیکن فرق پتہ ہوگا تو پتہ چلے گا نا. عام آدمی وہ ہوتا ہے جو سب وہ کام کرتا ہے جو ایک جانور بھی کرتا ہے, تو وہ ایک عام آدمی ہے. امیر آدمی وہ ہے جو اس کے ساتھ ساتھ پیسے کے لیے بھی بہت کام کرتا ہے اور وہ اچیو کرتا ہے, تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ امیر آدمی ہو جاتا ہے. اس لیے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو مقصد کو ساتھ لے کے چلتا ہے, اس کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اس چیز کے لیے. عظیم آدمی کون ہوتا ہے؟ اس لیے یہ چاروں تو شاید کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن کے کسی نہ کسی خانے میں ضرور ہوں گے. صحیح ہوگی نا. عظیم آدمی وہ ہوتا ہے, پوچھ رہے ہیں کچھ؟ اچھا. عظیم آدمی وہ ہوتا ہے جن کی وجہ سے قومیں کامیاب ہوتی ہیں اور وہ گمنام ہوتے ہیں, لوگ انہیں جانتے بھی نہیں ہیں. وہ عظیم ہوتا ہے. اب اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو میرے ان حلقہ احباب میں جو پچھلے سال, صرف 2019 کی بات کرو, گنے چنے ایسے ہیں جو عظیم بنے, اور وہ میرے پاس آئے بھی عظیم بننے تھے. ورنہ زیادہ تر لوگ کیا چاہتے تھے؟ وہ عام آدمی رہنا چاہتے تھے. ان میں سے کچھ ایسے تھے جو امیر بننے کے لیے آ گئے, ان میں سے کچھ جو تھے وہ بڑے بھی بننے, لیکن عظیم بننے والے جو تھے وہ بہت ہی کم لوگ تھے. تو آج یہ ایک یونیک سی چیز آپ کے لیے لایا. دیکھو وہ تو ہے گمنام, وہ تو نام رکھتا ہی نہیں ہوگا. ہم کچھ سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں کیا ہوگا, جیسے ہم نے کہا کائنات فارمولوں پہ چلتی ہے, آپ ان کو ان کے کام دیکھو تو کوئی نہ کوئی کام کہیں نہ کہیں آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا یار اس حلیے کا فقیر نما آدمی, درویش آدمی
باتیں کرتا ہے تو کتابوں کی مثالیں، فارمولے دیتا ہے تو کافکا بھی پیچھے رہ جائے. تو کہاں ہے یہ؟ میچنگ نہیں ہے. تو اس کا مطلب وہ کام تو کرتا ہوگا لیکن گمنامی کے سارے کام کرتے ہوں گے. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کی وجہ سے میں نے کہا قومیں ترقی کرتی ہیں. قومیں گمنام لوگوں سے ترقی کرتی ہیں، قومیں امیروں سے ترقی نہیں کرتی. بڑے آدمیوں سے ایک علاقہ ترقی کر سکتا ہوگا، ایک آدھ گھرانہ کر سکتا ہوگا، لیکن قوموں کے لیے عظیم ہونا ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے ہم اس کو قوم پہ ڈیپینڈ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ عظیم آدمی جو اپنا مقصد لے کے چلا وہ آگے کنٹینیو رہا، اس کی وہ بڑا آدمی ہے، وہ بڑا آدمی ہے. وجہ کیا ہے کہ بہت یہ مختصر سی چیز ہوتی ہے. اگر ہم کبھی دیکھتے ہیں نا، جیسے فار ایگزامپل آپ نے اپنا آپ بنانا ہے تو آپ زیادہ پڑھو گے، اچھی جاب لے لو گے. آپ نے اپنا گھر بنانا ہے یعنی گھر والوں کو کرنا ہے، آپ اچھا بزنس سیٹ اپ کر کے دے دو گے ان کو. عظیم کے لیے تو وہ سب سوچنا ہوتا ہے جو گاؤں کے ایک مٹی والے گھر میں بیٹھی ہوئی بچی کے لیے بھی بہتر ہوگا. وہ اتنا بڑا تھنکر ہوتا ہے، وہ یہاں بیٹھ کے 2090 کی باتیں بول سکے گا. اسی وجہ سے میں دوبارہ اس کمرے میں کیوں آ گیا، یاد ہوگا یہیں سے میرا سفر شروع ہوا تھا. صحیح ہوگا میں کیوں واپس یہاں پر آ گیا کہ اگر ان کمروں کی وجہ سے میرے ساتھ 171 کنٹریز کے لوگ اٹیچ ہو سکتے ہیں تو وہ جو میں ٹرانسپورٹیشن کا ایرر اپنے اندر ڈالے بیٹھا ہوں اسے منیمائز کر لوں. بلکہ یہاں پہ ایک بہت اچھی بات ذہن میں آ گئی، ضرور میں کر دوں گا. میں نے اتنا کام پتہ ہے کیوں کر لیا؟ فیملی نے تو مجھے بہت پہلے ہی بہت سکون دے دیا تھا، میرے کوآرڈینیٹرز کی وجہ سے. جو اس دفعہ میرے کوآرڈینیٹر جتنے بھی ہیں نا، انہوں نے میرے کو ڈسٹرب ہونے ہی نہیں دیا. وہ ٹوٹل میری چیزیں ان سب لوگوں نے مینیج کر لی. تو آگے بھی میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ جو تھوڑا بہت میرے پاس میسیج یہ آ جاتے ہیں نا، اگر یہ بھی وہ سنبھال لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ 2020 کو اس سے زیادہ پروڈکٹیو کر لوں گا اگر اللہ کی رضا شامل ہوئی تو. اگر آپ تک کی یہاں تک کوسچن ہو گیا تو بس آخری سلائیڈ پہ جائیں گے، لمبا سیشن نہیں کرنا ہم نے. کوئی کوسچن تو نہیں ہوگا آپ کا بھی؟ کوئی نہیں ہوگا. اگلی سلائیڈ پر آ جاتے ہیں اور ہم اس کی کلوز. صحیح ہے، پچھلا سال سیٹسفائیڈ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس لیے کہ آپ نے میرا جو پچھلا بریک اپ دیکھا تھا اس میں کہیں ٹی وی نہیں آیا. ٹی وی دیکھا میں نے، کیسے دیکھا؟ فیملی ٹائم کے ساتھ دیکھ لیا، کھانے کے ساتھ دیکھ لیا، کوئی خواہش کے تحت نہیں دیکھا. کوئی مہندی وہندی کی فالتو. میں اس کو پتہ کیوں زیادہ بولتا ہوں، یہ لوگوں نے اتنا کر لیا ہے کہ شاید یہ مذہبی تہوار ہے ہمارا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور ہمارا جتنا پیسہ ان خرافات میں لگتا ہے، ایک رف سا ڈیٹا دے رہا ہوں، ایگزیکٹ نہیں ہے لیکن آپ مانیں گے کم از کم صرف میں اپنے ملیر کو لے لوں، یہاں کی یہ والے فنکشن ختم کر دو تو 5 یونیورسٹیاں بن سکتی ہیں ہر سال. ہر سال. بھائی جب میں ایک اسٹوڈیو جو ہے 150 روپے میں تیار کر سکتا ہوں تو آپٹیمائز کر کے ہم ایک یونیورسٹی کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم نہیں بناتے نا اس کی ٹکر کی آپ بولیں کہ آکسفورڈ کے، لیکن ملیر کے لیے ملیر کے طرف پہ بنا دیں گے تو 5 یونیورسٹیاں بن سکتی ہیں اگر ہم یہ خرافات والا پیسہ ہٹا دیں. چائنا نے پینٹ کو 2 انچ چھوٹا کر کے انڈسٹریز بنائی تھیں. کف والے بٹن ہٹا دو، صرف آپ کے 2 بٹن ہیں، آپ کے 2 نہیں ہیں، یا یہ 2 بٹن ہٹا دو تو آپ یقین کرو ایک نئی انڈسٹری لگ جائے. صرف اس چیز کی بات کر رہا ہوں. یہ گاربیج سے انرجی بنتی ہے اور وہ انرجی وہ کنٹری غالباً سویڈن ہے، ڈنمارک ہے، وہ دوسرے ممالک کو بھی دیتا ہے، اتنی بن جاتی ہے. اب وہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ کچرا امپورٹ کرتے ہیں. پتہ ہے آپ کو؟ کچرا خریدتے ہیں واللہ. اور ہم کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں؟ صحیح ہوگے ہم اس میں لگے ہوئے. میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں، آج بھی آپ دیکھیں میرے پاس جو میسیج آئے ہوئے ہوں گے، جو کالز آئی ہوئی ہوں گی، کمیونیکیشن کا اتنا پور وہ یوز ہے کہ کیا کہنے. ہم ان چیزوں میں ابھی بھی وقت ضائع کرتے ہیں. کم ٹو نیکسٹ. واٹ نیکسٹ؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتا ہے 2020، اس لیے کہ ابھی تو دن باقی ہیں، آج تو غالباً 29 ہے، 30 ہے، 29 ہے نا، اس کے لیے تو معلوم نہیں کہ زندگی رہے نہ رہے. کیا ہونا چاہیے ہے اس کے لیے؟ اگر میں اپنا اسکیجول ڈیزائن کروں تو کیا ہونا چاہیے؟ مجھے لگتا ہے کہ
پیرنٹنگ کا ایک ایکسٹرا آرڈنری میلور ڈیزائن ہونا چاہیے میری طرف سے. اتنی زیادہ اگر میں فیملی کاؤنسلنگ کر رہا ہوں تو اتنے سارے پوائنٹس میرے پاس آ گئے ہوں گے کہ میں ایک مینول ڈیزائن کر سکتا ہوں اس کے لیے. تو میرا خیال سے ایک ٹارگیٹ بک کے فارم میں جو ہے وہ مینول ہونا چاہیے ہے اس چیز کے لیے. پھر یہ جو تھراپیز یونیک ڈیزائن ہوئی ہیں اس کا ویڈیو کورس ایک ریکارڈ ہونا چاہیے. یہ میرا خیال سے ایک ورلڈ کے لیے بہت ہی قیمتی چیز ہوگی کیونکہ ہم سفر کر رہے ہیں بیماریوں کے لحاظ سے. پھر کیا ہونا چاہیے؟ پھر یہ ہونا چاہیے کہ جتنا میں نے بول دیا ہے وہ میں نہ بولوں لیکن میرے جونیئر شروع کر دیں. اور اس کا ہے میرے ماشاءاللہ بہت سارے جونیئرز اپنا چینل ڈاؤن کر چکے ہیں. وہ اب کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، گھروں میں جا کے وہ کاؤنسلنگ کے لیکچرز دے رہے ہیں. وہ تھوڑا سا اور بڑھ جائے گا اور اچھا ہو جانا چاہیے. پھر کیا ہونا چاہیے؟ میرا خیال سے ہر بڑے شہر اور چھوٹے شہر کو ملا لیں تو میرا خیال سے پاکستان کے 100 سٹیز میں، 100 میں نے بڑا فگر بول دیا لیکن میرے خیال سے ہو بھی سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، انٹرپرینورشپ کا ایک ادارہ فری لانسنگ ہونا چاہیے. اور وہ ایسے ہی جیسے میں نے ابھی کہا کہ کسی گھرانے کو بول دیں گے آپ ایسا کرو نا یار، جو آپ کے گھر کی شادیاں اس کی مہندی کی اور الٹی سیدھی رسومات نہ کرو، آپ اپنے ادھر یہ بنا لو، اور یہ بڑے آرام سے ہو سکتا ہے. یہ سب کچھ کوئی یہ بہت بڑا کام نہیں ہے اس چیز کے لیے. صحیح ہے. اور کیا ہونا چاہیے ہے میرے ذہن میں ابھی، چونکہ میں نے ڈیزائن نہیں کیا آ نہیں رہا، میں ویسے ہی آپ سے پوچھتا ہوں آپ کو کیا ہوپس ہیں کہ سر سے کیا ہونا چاہیے ہے؟ ہم تو سر یہاں سے ایک عرصے سے سیکھے جا رہے ہیں، امید ہے آگے بھی سیکھ رہے ہیں. ہمارے پاس تو شاید وہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں اگر یہ پتا ہو کہ ہمیں پرابلم کیا ہے تو شاید ہم سیکھ بھی نہیں. اس کے میرے خیال میں یہ ڈیسائیڈ کرنا بھی آپ کی ڈیوٹی ہے. کیا کہتے ہو؟ کو کاپی کر لینا. صحیح ہے، بہت اچھی چیز ہے. آپ لوگوں کی دعائیں شامل ہو. بھی آپ سے پہلے جو ملاقاتیں کچھ میں نے رکھی ہوئی تھیں تو سعودیہ سے میرے اسٹوڈنٹ آئے ہوئے تھے، بہت پرانے یہ لوگ ہیں میرے، اللہ انہیں خوش رکھے. 9th میٹرک میں میرے ہاتھوں میں آئے ہوئے تھے اور آج ماشاءاللہ وہاں کی یونیورسٹیوں میں ہیں. تو انہوں نے ایک چیز یہی چیز بولی جو آپ نے بولی تھی کہ کہتے ہیں سر نہ اٹھایا کریں ہمارا فون، لیکن کبھی بھی کوئی لیکچر کینسل ہونا ہمیں میسج کر دیں، پھر ہم آپ سے بات کر لیا کریں گے. وہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہی چیزیں ہیں کہ ان پٹ آتا رہے. تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی کوئی لمحہ ضائع نہ ہو اور ان پٹ کی فارم میں ہوتا رہے اس چیز کے لیے. اور دوسری کچھ چیزیں اسی میں ایڈ کر دیتا ہوں. میں اس لڑکے کا ضرور ذکر کروں گا. آپ لوگ جانتے ہو چونکہ آپ میرے ریگولر لسنر ہو، جس نے ابھی مجھے جوائن کیا، کاپ جو ہے لڑکا، فاروق صاحب کا جو بیٹا ہے اس لیے، اس کے میں کبھی کوسچن آپ کو پڑھواؤں گا، 1 لائنر کوسچن، ایکسٹرا آرڈنری کوسچن. تو میں یہ چاہوں گا کہ ایسے جو ہیں تھرسٹری، یاد ہوگا میرے کنسلٹنسی کی جو 5 لائن ہے، ویل آف اویئرنیس فار تھرسٹری پیپل، یہ چیز جو ہے نا یہ تھوڑی سی اگر بڑھ جائے تو آئی ہوپ کہ شب و روز جو ہیں وہ اکثر وہ کریں گے. 2 باتیں اور کر دوں گا چونکہ ذہن میں آ رہی ہے، صبح ان سے ڈسکس کی تھی. مجھے جو کچھ ملا، جو میں نے آپ سے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ خدمت کسی سے بھی لے سکتا تھا، اللہ تعالیٰ یہ 12 سال کے بچے سے بھی لے سکتا تھا، اللہ تعالیٰ یہ UK کے کسی بندے سے لیتا. اللہ نے یہ کیوں مجھ سے لی کہ میں نے ایسی یونیک ڈیفینیشنز ورلڈ کو دے دیں جو کہ اب کاپی ہوں گی، مختلف کتابوں میں جائیں گی، مختلف جگہ پڑھائی جائیں گی. کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو رب کو پسند آ گئی. امی ابو کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا میرا، آپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا گزرا، کسی کو دھوکہ دے پری پلان نہیں دیا، خواہشات کی الحمدللہ پیچھے کبھی بھی نہیں گیا. ایک اضافی چیز میرے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالی، وہ مجھے لگتا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بھی گفٹ کے طور پہ دینے جا رہا ہوں. یہ بات ہے غالباً 2012 یا 13 کی. میری تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی تو روٹین پہ آ گیا دوبارہ سے. تو کیا ہوا، بھائی جو تھے، اشتیاق جو تھا، وہ 2 بکرے لے آیا. اب سب نے کہا یار یہ بوجھ ہے. میں نے انہی دنوں پڑھا تھا کہ تمام نبیوں کی سنت واحد وہ بکریاں چرانا ہے، یعنی بکرے اور بکریاں چرانا ہے. میں نے اس نیت سے وہ پالے، میں بالکل سیٹ ہو گیا اور گروتھ ریٹ میرا ایکسپونینشلی انکریز کیا.
وہ دن آج کا دن آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں میرے اسٹوڈیو کے اوپر بکرا بندھا ہوا ہے اس کے لیے. تو میں ہر کسی کو کہتا ہوں کہ اگر میں نے طارق سے بھی کہا ہے, اگر آپ اس نیت سے بکرا یا پھر میرے نبی کو جو چتکبرا جو تھا دمبا جو بھیڑ کہتے ہیں وہ پسند تھی, وہ پالی جائے تو میں یہ کہتا ہوں ٹینشنیں ختم, بیماریاں ختم. اور اگر آپ اس کی خدمت یہ سوچ کے کریں, جیسے ایک دفعہ میں نے دمبا جو پالا تھا وہ نبی کے نام ہی کا قربان کرنا تھا, صحیح ہے اس کے لیے, تو میری کوشش یہ ہوتی تھی, ہم صرف بتانے کی بات ہے موٹیویٹ کرنے کے لیے, ورنہ ہماری تو ایسی اوقات کہاں, میں اپنے کھانے سے اچھا کھانا دیتا تھا. ایک دفعہ ایسے ہی ہوا, میرے پاس آرڈر آیا کارٹن کا, میں نے اس کارٹن سیمپل تیار کیے, اس کی طبیعت خراب تھی, اسے موشن لگے ہوئے تھے, تو میں باہر گیا اس کے لیے بوریاں لینے. میں نے کہا یار تو نبی کے نام کا پال رہا ہے اور تو سیمپل سوچ کے بیٹھا ہوا ہے. میں نے وہ سیمپل ڈالا تھا, میں کہتا دوبارہ بنا لیں گے اس میں. اگر کبھی اس طریقے سے کریں, یہ میں نہیں کہہ رہا میں آئیڈیل ہوں اس معاملے, میں صرف آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں, آپ دیکھیے گا کہ گروتھ کیسے ہوگی. یہ بھی ایک اضافی تحفہ تھا جو کہ میں نے شیئر کرنا تھا. اب میں کنکلوژن کی طرف جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کا بھی شب و روز اچھے سے اچھے ہوں, رب کے قریب ہوں, دنیا کے قریب نہ ہوں. ہر وہ چیز دنیا, جیسے آپ نے دیکھی میں نے کہا ڈیفینیشن بھی, ہر وہ چیز دنیا ہے جو رب سے دور کرے. کھانا پینا دنیا نہیں ہے, یہ نیکی ہے, عبادت ہے. آپ اپنی ازواج کے قریب ہوتے ہیں, عبادت کے زمرے میں ہے, جائز ہے وہ چیز, کیونکہ آپ کو اس سے رب اگر یاد آ رہا ہے. آپ کاروبار کریں, کچھ بھی کریں, ہر چیز اگر آپ کو رب کے قریب لے کے جا رہی ہے تو دنیا کی ہر چیز دین ہے اور عبادت ہے. اور وہی ساری چیزیں ہوں اور وہ آپ کی نمازیں بھی چھڑوا دیں, آپ سے جھوٹ بھی بلوائیں, آپ سے دھوکہ بھی کروائیں, سب وہ سب چیز دنیا. ممبر پہ بیٹھ کے بھی لوگ دنیاوی باتیں کر جاتے ہیں. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے قریب کرے اور آپ کے گناہ صغیرہ جو ہیں, کبیرہ تو الحمدللہ نہیں کیے ہوں گے, ان سے آپ کو توبہ کی توفیق دے اور ہمارے ساتھ بھی ایسا کرے. انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ سنڈے کے سنڈے سیشن رہا کرے گا, اور میں نے یہ چیز ڈیسائیڈ کیا, آگے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کہ مہینے میں ایک دفعہ جتنے میرے ساتھ لوگ چلتے ہیں اور انہوں نے جو ٹارگٹ اچیو کیا ہیں, عارف ہے, ذیشان ہے, مبین ہے, کلیم ہے, اس طرح کے جتنے بھی ایک نام ہیں, وہ مہینے میں ایک دفعہ اسی طرح ہاف آور کا یہاں پہ اسٹوڈیو میں لیکچر دیں گے, جو کہ ہم وہ اپلوڈ کیا کریں گے اور وہ اپنی ایوولوشن کو ڈسکس کریں گے. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ اسٹوڈیو بھی اچھا لگا ہوگا اور آج کا سیشن بھی. طالب دعا, محتاج دعا, صغیر. السلام علیکم.